حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ کا علم سے شغف ایسا تھا، کوئی بھی پاکستان کی طرف آتا آپ کو دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑا کر گیا۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علمی تعلیم تو حاصل کی، جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے بچپن ہی سے برائیوں سے بہت محفوظ رہتے ہیں۔ علمی خدمات آپ نے کس طرح انجام دی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد حنظلہ اشرفی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع سیرت حضور قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کی شان قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح بیان فرمائی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ ہی کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حقیقتاً یہی وہ اولیاء کرام ہیں جو علماء ہیں، یعنی انبیاء کے وارث، حقیقی وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء کرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، جن کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہی بزرگان دین میں سے ایک بزرگ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل بھی ہیں اور ایک صوفی باصفا بھی ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے آپ کے مریدین کو، آپ کی اولادوں کو ولی کامل بھی بنایا اور لوگوں کو ہدایت بھی دی۔ حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ نے انڈیا سے پاکستان میں جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسکن سعادت اشرفیہ میں قیام فرمایا۔ اسی کے بعد آپ کا وصال شہر کراچی میں ہوا اور درگاہ عالیہ اشرفیہ جو کہ مسکن سعادت اشرفیہ کے پاس واقع ہے، وہاں پر آپ کی مزار مبارک بھی ہے، جہاں سے لوگ ہر روز لاکھوں لاکھ فیضان حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہی کے نام سے منسوب ایک جامعہ طاہر اشرف کے طلباء یہاں پر آج حاضر ہیں، جن سے ہم حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ میرے پہلے مہمان جناب محترم سلیم اشرفی صاحب ہیں، جو کہ درجہ رابعہ میں پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دوسرے مہمان وہ بھی درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں، جناب محمد نعمان اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ کی سیرت یوں تو ایک بحر ذخار ہے۔ آپ کی سیرت پر یوں ایک ہی محفل میں تذکرہ کرنا، ذکر کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہم نے کچھ پہلو لیے ہیں۔ اسی سلسلے میں میرا پہلا سوال محترم جناب سلیم اشرفی صاحب سے ہے۔ محترم، حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے بچپن ہی سے برائیوں سے بہت محفوظ رہتے ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو ایک بحر ذخار ہے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اپنی والدہ محترمہ جو کہ ایک نیک اور پارسا خاتون تھی ان سے حاصل کی، اور پھر تعلیم قرآن کی تکمیل اپنے والد محترم حافظ سید حسین اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر نگرانی کی۔ پھر اس کے بعد چونکہ درس نظامی کا دور تھا اور مدارس میں عربی اور فارسی کتب کا دورہ تھا، اسی لیے سیدنا قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور فارسی کتب پر عبور حاصل کیا۔ آپ نے اس وقت کے جید علماء کرام سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ علم حدیث کی تعلیم مشہور محدث حضرت علامہ مفتی حبیب احمد علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محترم جناب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہاں ایک پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے چلوں کہ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب انڈیا سے ہجرت فرمائی تو آپ کا علم سے شغف ایسا تھا کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف آتا تو آپ اسے یہی کہتے کہ یہ میرا صندوق ہے، تم اسے لے جاؤ، یہ کتابیں ہیں اس میں جب وہاں کراچی میں پہنچوں گا، پاکستان میں پہنچوں گا تو تم سے وہ صندوق لے لوں گا۔ اور
جب کوئی گھر والا یہ کہتا کہ آپ ایسا کریں کہ کھانے پینے کی اشیاء لے لیجئے یا کپڑے لے لیجئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ بیان فرمایا کرتے، فرماتے کہ یہ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں اور یہ جو کتابیں ہیں یہ وہ عظیم کتابیں ہیں جو بعد میں کبھی نہیں ملنی، لہٰذا ان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں جناب سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ابتدائی زندگی کے بارے میں حضرت کی بتایا۔ اب میں محترم جناب نعمان اشرفی صاحب سے اپنے سوال کا آغاز کروں گا۔ محترم جناب نعمان اشرفی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے، حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علمی تعلیم تو حاصل کی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح انہوں نے روحانی تربیت حاصل کی؟ سب سے پہلے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جی، حضرت قطب ربانی سید محمد طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی تربیت آپ کے والد محترم نے بچپن ہی سے شروع کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مختلف اوراد و وظائف کی اجابت بچپن ہی سے دے دی تھی۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمر شباب کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نے آپ کو دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑا کر کے سورہ مزمل شریف کا چلہ کروایا، اور یہ چلہ 40 روز تک جاری رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم یعنی حضرت حافظ سید حسین اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عبادت، ریاضت اور عبادات کے ذریعے خود کو طریقت میں غوطہ زن ہی رکھا اور روحانیت کے اعلیٰ مراتب طے کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی سفر میں مشکلات اور پریشانیاں بھی آئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مشکلات اور پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اور قرب الہی کی منازل طے کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے جانا حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ نے کس طرح علم دین بھی حاصل کیا اور کس طرح روحانی تربیت بھی حاصل کی۔ محترم جناب سلیم اشرفی صاحب، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، ہم نے یہ تو علم حاصل کر لیا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ نے کس طرح دینی علوم حاصل کیے اور کس طرح روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ نے کس طرح اپنے اس علم کو پھیلایا، علمی خدمات آپ نے کس طرح انجام دی۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریس کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ نے درس نظامی کی تکمیل کے بعد اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ علم الصرف، علم النحو، علم کلام و فقہ کی متعدد کتب پڑھائیں اور سالہ ہر سال طلباء کرام کو علم و عرفان کے نور سے بہراور کیا۔ اس کے علاوہ آپ تدریس کے ساتھ ساتھ روحانی منازل بھی طے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے علمی اور روحانی فیضان کو دیکھتے ہوئے کثیر عوام اہل سنت اور کثیر اہل علم حضرات نے آپ کے حضور زانوِ تلمذ اختیار کیا۔ آپ مریدین اور متوسلین سلسلہ کو توحید، قرب الہی اور عبادات کی طرف رہنمائی فراہم کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی خدمات میں اسلامی تعلیمات کی ترویج اور فقراء و مساکین کی مدد بھی شامل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جناب سلیم اشرفی صاحب نے حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ کی علمی اور روحانی خدمات کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ یہاں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق تصرفات کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ آپ کے تصرفات میں سے ایک تصرف یہ بھی ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت فخر المشائخ دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم یہ تھا، آپ پردے کی اوٹ میں بیٹھا کرتے تھے اور حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی، جو کہ آپ کے فرزند ثانی ہیں، وہ مریضوں کو تعویذ دیا کرتے تھے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریض کو دیکھ کر ہی یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جو شخص آیا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا آخری سوال محترم نعمان اشرفی صاحب آپ سے ہے، آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات ہم مریدین کے لیے ایک تربیت کا سبب بنتی ہے۔ جی، حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ عشق الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور سے اپنے مریدین کو خود احتسابی اور فرائض دینیہ کو سر انجام دینے کا درس دیا ہے۔ یہاں میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات عالیہ میں سے ایک ملفوظ کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے مرتبہ روحانیت کا اندازہ کیا جا سکے۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران ایک مرتبہ محفل میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شریعت اور طریقت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ شریعت اور طریقت ایک سالک کے لیے لازم و ملزوم ہے، بغیر شریعت کے طریقت نامکمل ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف طریقت کی بات کرتے ہیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی بھی روحانیت کی منازل طے نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شریعت اگر جسم ہے تو طریقت اس کی روح ہے، نماز پڑھنا شریعت ہے،
تو نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنا طریقت ہے. اسی طرح جھوٹ نہ بولنا اگر شریعت ہے تو جھوٹ کا خیال بھی دل میں نہ آنا طریقت ہے. یعنی حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین و معتقدین کو شریعت کو لازم و ملزوم رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں. اسی لیے آپ کے مریدین و معتقدین شریعت و طریقت کو لازم و ملزوم کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان میں سے ہمیں بھی کچھ قطرے نصیب فرمائے. اللہم آمین. محترم ناظرین، آپ نے جانا حضرت قطب ربانی علیہ رحمہ کی سیرت پر. اب چونکہ وقت اختتام کی طرف ہے، آخری بات کر کے اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ حضرت قطب ربانی علیہ رحمہ کی سیرت کے بارے میں تو ہم نے جانا، لیکن آپ کے وصال کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت قطب ربانی علیہ رحمہ نے اپنے وصال سے 2 سال قبل ہی اپنے مریدین و معتقدین کو یہ بیان کر دیا تھا کہ آج سے ٹھیک 2 سال بعد ہم اس دنیا فانی سے تشریف لے جائیں گے. حضرت قطب ربانی علیہ رحمہ کا وصال 17 جمادی الاولیٰ اور 18 جمادی الاولیٰ کے درمیانی شب میں ہوا. اسی لیے آپ کا عرس 18 جمادی الاولیٰ کو منایا جاتا ہے، اور درگاہ عالیہ اشرفیہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مرکز ہے سلسلہ اشرفیہ کا، یہاں 16، 17 اور 18 جمادی الاولیٰ کو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس عظیم الشان انداز میں منایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر خاص سے، ان کے فیضان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. اب میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.